الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اول رخ نصارہ کی طرف ہے. ایک طرح کا ڈیبیٹ ان سے شروع ہے اور ان کے جو غلط عقائد ہے اس پر تردید ہے، اس کے خلاف دلائل پیش کیے گئے. اسی طرح ظاہری غلبے کا وعدہ کیا گیا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. تو لاجیکلی بھی ان کو بیس لیس کیا گیا اور اسی طرح ظاہری اعتبار سے ان پر فتح اور نصرت کی پیشن گوئیاں کی گئی. اسی ضمن میں یہود، ان کی بھی قباحت کا دوبارہ ذکر ہوا کہ ان لوگوں کا کیا رویہ رہا ہے اپنے دین اور اپنے محسن یعنی انبیاء علیہم السلام کی تئی. چنانچہ نبیوں کا قتل ان سے سرزد ہوا، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ کئی نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا اور جن لوگوں نے انہیں روکا کہ ایسا مت کرو ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. اس کے بعد ان لوگوں کا کہنا کہ ہمارا دین افضل ہے یہ بے بنیاد ہے کہ خود تم اپنے اس دین پر جس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہو تم نے اس کے ساتھ کتنی امانت داری کی، یہ سارے واقعات اس کی گواہی دیتے ہیں. چنانچہ آگے بھی ان کا ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہود مراد ہے. اور کون سی کتاب دی گئی ہے ان کو؟ یہود کی کتاب کون سی تھی؟ تورات. تو تورات کا ایک حصہ انہیں عطا کیا گیا ہے. اوتو نصیبا من الکتاب، ہدایت کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں، اور جو حصہ انہیں دیا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے کافی ہے. تو اوتو نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جس کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے. یدعون الی کتاب اللہ، ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم، لیکن حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے. وہم معرضون، اور یہ اعراض کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. چنانچہ سبب نزول میں مفسرین ایک قصہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ جلالین میں بھی لکھا ہے کہ یہود میں سے دو شخص نے زنا کا ارتکاب کر لیا تھا، اور جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا. فحکم علیہ بالرجم، یعنی سنسار کرنے کا حکم دیا. اور یہی سزا کس کی کتاب میں تھی؟ خود یہود کی کتاب میں بھی موجود تھی کہ زانی کو جو ہے رجم کیا جائے، یعنی تورات میں موجود تھی. تو جب آپ نے اس کا حکم دیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. فابوا، فجیع بالتوراتی، لہٰذا اسی
بات کو ثابت کرنے کے لیے تورات لائی گئی کہ دیکھو بھائی آپ نے جو حکم دیا ہے یہ خود تمہاری اس کتاب میں بھی اس سزا کا تذکرہ ملتا ہے. فوجد فیہا لہٰذا اس میں پایا فرجما اور ان کو جو ہے رجم کیا گیا فغضب اور پورا جو یہودی معاشرہ تھا وہ کیا ہو گئے ناراض ہو گئے. اسی طرح سے ان لوگوں کا جو دعویٰ تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ایک درسگاہ میں پہنچے یہود کے فدعاہم الی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اللہ کی طرف. تو نعیم بن عمرو اور حارث بن زید یہ دو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الا ای دین انت یا محمد کہ اے محمد آپ کس دین پر ہو؟ تو آپ نے فرمایا علی ملت ابراہیم و دینہ میں ملت ابراہیم اور ان کے دین پر ہوں. پھر ان دو لوگوں نے کہا فإن ابراہیم کان یہودیہ کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہی پرانی بحث. فقال لہما رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فہلم الی التوراۃ کہ ٹھیک ہے چلو تورات کی طرف آؤ. فہی بیننا و بینکم وہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا کرے گی فیصلہ کرے گی. فابیا علیہ لہٰذا یہ تورات کو جانتے تھے کہ اس میں آخری نبی کی اور آخری کتاب کی پیشن گوئیاں موجود ہے اور وہ کتاب بھی حق کی کیا کرتی ہے تصدیق کرتی ہے. چنانچہ تورات کا نام سن کر انکار کر دیا کہ وہ کتاب کو ہم آپ کے ہمارے درمیان فیصل نہیں بنائے گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسے لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہدایت کے لیے اور جب ان کو اب اس کتاب کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اس اختلاف کو سالو کرنے کے لیے جو ان کے درمیان ہے تو اب ان میں کا ایک فریق کیا ہو جاتا ہے اعراض کرتا ہے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ ان کی دیانت داری تھی خود ان کی کتاب سے. ذالک آگے اللہ تعالیٰ اس کا سبب بتاتے ہیں ان لوگوں نے اس طرح اپنی کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کیوں کر دی. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا لن تمسنا النار کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن. یہی قول پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے کہ ان کے جو بے بنیاد بے سند بلا دلیل عقیدے تھے جنہیں یہ گڑھ چکے تھے ان کے پیشوا اور ان کے ائمہ گڑھ چکے تھے ان عقیدوں نے ان لوگوں کے اعمال کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے اور اس کا انکار کرنے تک کی نوبت آ گئی تھی. اور عقیدے کیا تھے افطرا کیا تھا اللہ کے اوپر نحن ابناء اللہ و احباہ ہم اللہ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ نبوت کے کیا تھے حاملین تھے اکثر ان میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے تو ہماری ان سے نسبت یہ ہمارے لیے کافی ہے ہم کس طرح بھی عمل کریں. قیامت میں وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہم کو صرف چند دن سزا دی جائے گی اور وہ چند دن کتنے تھے 40 دن جتنے دن ان لوگوں نے گوشالہ پرستی کی تھی وہ گائے کو پوجا تھا کتنے دن تک پوجا تھا 40 دن تک پوجا تھا. تو کہتے تھے کہ بس وہ 40 دن کے لیے ہم کو آگ ہوئے گی جو بھی ہمارا برا عمل ہے اس کے بعد ہماری جو نسبت ہے ہمارا جو نسب ہے وہ ان کی سفارش کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے. تو یہ سب جو بے بنیاد عقیدے تھے اس نے کیا کر دیا ان کو اس حال میں لے آیا کہ اپنے نبیوں اور کتاب کے ساتھ خیانت کرنے لگے ہو. تو یہی ہوتا ہے آدمی جب نفس کی اتباع کرتا ہے تو نفس اس کے برے اعمال کو اس طرح سنوار دیتا ہے مزین کر دیتا ہے کہ زندگی بھر تک آدمی باطل اور غلط اعمال میں صحیح سمجھ کر ملوث ہوتا رہتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ بار بار اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں نفس کی اتباع کر رہا ہوں یا خدا تعالیٰ کے دین کی اتباع کر رہا ہوں. تو نفس اسی طرح کیا کرتا ہے برے اعمال کا آدمی کا تو دشمن ہے وہ برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے آراستہ کر جسٹیفائی کر دیتا ہے اور اسی جسٹیفیکیشن کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں علل اعلان ایک بڑی آبادی کی نسل کشی کی جائے گی اور کوئی آواز نہیں پورا عالم کیا ہے خاموش ہے جسٹیفائی کر چکے ہم کو ان سے خطرہ ہے ہم کو کیا ہے. تو یہ نفس کی اتباع کرنے کی کیا ہے نتیجہ ہے آدمی بدترین مخلوق بن جاتا ہے.
تو یہ ان کا حال ہوا تھا کہ ان کے جو ہے برے اعمال تھے، وہ ان کے برے برے عقیدے نے اس کو مزین کر دیا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر. جو کچھ انہوں نے اپنی باتیں بنائی رکھی تھی، گڑھ رکھی تھی، اسی نے ان کو ان کے دین سے کیا کر دیا؟ باغی بنا دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تحدید کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. فَكَيْفَ، کیا ہی حال ہوگا، کیا ہی منظر ہوگا. اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جب ہم ان کو سب کو جمع کر دیں گے ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے کافروں میں جس گروہ کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، وہ یہود ہے. فَيُغْضِبُهُمُ اللَّهُ، اور پھر جب ان کو جمع کر دیا جائے گا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی قیامت کی طرف ان کو ڈرا رہے لے جا کر کہ ابھی تو ایک خیانتیں تم کر کے چھوٹ جا رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا جب تم سب کو جمع کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جاندار وہی پائے گا جو اس نے کیا ہے، وصول کرے گا جو اس نے کیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا کوئی گناہ لاد نہیں دیا جائے گا جو اس نے نہیں کیا، نہ کوئی ایسی نیکی لکھی جائے گی جو اس نے، یعنی عدل انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. آگے بڑی جامع آیت آ رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. چنانچہ مسلمانوں کی جو مدینہ کے بعد ہجرت کرنے کے جو فتح اور نصرت کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ سب سے پہلے بدر کا معرکہ جو ہے فتح ہوا. اسی طرح اس کے بعد احد میں مشرکین مکہ کی جو بڑھتی ہوئی ایک ہمت تھی وہ آخر میں دوبارہ کیا ہو گئی؟ ٹوٹی گئی. تو یہ شکست کا جو سلسلہ تھا، اس سے سارے مشرکین مکہ اور اسی طرح یہود یہ سارے گھبرانے لگے تھے کہ یہ جو ہے چرواہوں کی اور فقیروں کی جو جماعت تھی، جو نیا دین لے کے جو ہے ابھری تھی، وہ دھیرے دھیرے کیا ہے اپنی جڑوں کو جماتے جا رہی ہے. تو ان کو اکھاڑ دینا، ان کو مٹا دینا، یہ کیا اشد. اب کیا ہوا، یہ جو مدینے میں بسے ہوئے مسلمان تھے ان کے خلاف تمام مشرکین مکہ اور یہود ان سب کا کیا ہو گیا؟ کولیبریشن ہو گیا. یہ سارے لوگ کیا ہے متحد ہونے لگے کہ کس طرح ان کو کیا ایک بارگی میں سب متحد ہو کے ایک ہی ساتھ حملہ کر کے ان کو کیا کر دیا جائے؟ مٹا دیا جائے، ان کا قصہ ختم کر دیا جائے. اور ایک لڑائی ہوئی جس کو ہم جنگ احزاب کہتے ہیں، سورت بھی نازل ہوئی اس کے تعلق سے. اسی طرح خندق، غزوہ خندق سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ جنگ تھی کہ جس میں تمام مشرکین اور یہ یہود یہ یونائٹ ہو چکے تھے اور مدینے میں پورے مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے بڑھ چکے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں جو غنیم کا راستہ تھا اس میں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا سلمان فارسی کی رائے پر کہ ایک خندق، ایک جو ہے گڈھا جو ہے کیا کیا جائے، کھودا جائے، ڈگ کیا جائے، تاکہ وہ اس پار سے اس پار آنا اور حملہ کرنا ان کے لیے کیا ہو سکے، ممکن نہ ہو سکے، مشکل ہو جائے. اور چنانچہ خندق کھودنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس زمانے میں جہاں پہ اس طرح JCB وغیرہ کی مشین نہیں تھی، اگر یہ مشینیں ہوتی تب بھی اتنے کم مدت میں اتنا بڑا کھڈا کھودنا وہ ممکن نہیں ہوتا. اور جب تو یہ سارے لوگ کیا تھے، نہتے تھے، وہی سارے جو اوزار ہوتے، تو 10 آدمی کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا کام ایک 10 کے گروہ کو اس کے حصے میں آیا. یہ 40 ہاتھ آپ کو کھودنا ہے. اور کئی فٹ لمبی تھی یہ خندق اور گہری بھی تھی کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکے، پار نہ کر دیا سکے. تو لہٰذا سارے صحابہ اس میں جو ہے لگ گئے. اور یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کام اتنا بڑا تھا کہ آپ نے خود کیا کر لیا، اپنی جو ہے لنگی کس لی اور اس کام میں وہ کلاڑی وغیرہ لے کے لگ گئے. اور اتنا زیادہ سخت ترین ماحول اور خوف کا ماحول بن چکا تھا کہ صحابہ کرام جو قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کے لیے بھی ٹائم نکالنا ان کے لیے بھاری پڑ گیا تھا.
اتنا زیادہ خوف اور پریشر جمع تھا کہ اس کو مکمل کیا جائے. تو ایسے میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کام جو ہے جاری ہو رہا ہے، اور جن حضرات کے حصے میں خندق کا ایک ٹکڑا آیا کہ ایک بڑی چٹان اس میں سے نکلی کھودتے کھودتے، ون پیس آف راک، بڑا ایک دم جو ہوتا ہے کبھی کبھی پتھر، تو جو 10 کا گروہ تھا ان کے کھودنے میں وہ حصہ آ گیا. اب اس کو بڑے بڑے جو ہے طاقتور لوگ جو ہے آزما رہے اپنے زور کو، اور اس کو جو ہے قوت سے توڑنے کی کوشش کر رہے، کوئی توڑ نہیں پا رہا ہے. اب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ کدال لی، آہنی لی، اور پھر ایک ضرب لگائی زور سے اس چٹان کے اوپر، اور وہ ضرب لگاتے ہی اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک روشنی آگ کسی وہ جو ہے ہوا میں اور آسمان میں جو ہے نمودار ہوئی، دور تک پھیلی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں ہیرا ملک فارس کے محلات اور عمارت دکھلائی گئی. یہ سب سپر پاور تھے اس وقت میں. عجمی جو حکومت تھی اس کے سپر پاور بیک بون تھی، جس طرح ابھی امریکہ کا حال ہے. تو فارس کے محلات اور عمارت دکھلائی گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ضرب لگائی، اور پھر اسی طرح ایک شعلہ برآمد ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات اور عمارت دکھلائے گئے، روم کے. پھر تیسری مرتبہ دوبارہ ضرب لگائی اور پھر روشنی نکلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے، وہ بھی جو ایک اچھی خاصی پاور تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی. یہ تمام جو ہے بڑے بڑے حکومت کے جو عجم کی حکومت ہے اس پر غلبہ ملے گا. اور سینیریو کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، نہتے کچھ لوگ ہیں مدینہ میں آباد ہے جن کے پاس کوئی ایک سٹیبل خود کا نظام بھی نہیں ہے فائنینشلی، اور سامنے پورا عرب ان کے خلاف کیا ہے امڑ پڑا ہے کہ عرب سے ابھی تک غلبہ اور اس سے ابھی تک فتح حاصل نہیں ہے. تو یہ سٹیٹس ہے، اور ایسے سٹیٹس میں فرما رہے کہ یہ بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں اس پہ میری امت کو کیا ملے گا. اب یہ بات کسی طرح منافقین کی طرف پہنچ گئی، مدینہ کی طرف. تو ان لوگوں نے اچھی طرح جو ہے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ لوگ جو مد مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں لگے ہوئے اس طرح مشغول ہے کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں، اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے. ملک فارس اور روم اور یمن کی فتوحات کا خواب دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کیا کر رہے ہیں. تو چنانچہ اس کو ان لوگوں نے خوب پکایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھائی بیوقوفوں اور تاریخ سے نا آشنا لوگ، گویا کہ ایک دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس دعا ہی میں ان تمام ممالک کے فتح ہونے کی پیشن گوئی دی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، کل آپ کہیے اللہم، اے میرے پروردگار، مالک الملک، تمام سلطنتوں کا مالک، بادشاہ. حقیقی بادشاہ کون ہے؟ یعنی بادشاہت کس کی حقیقی ہے اس کو جتلا دیا. یہ جو ظاہری تم کو حکومتیں دکھ رہی ہے یہ سب کیا ہے؟ عارضی حکومت ہے. اصل حاکم کون ہے؟ احکم الحاکمین، مالک الملک وہ اللہ ہے. اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ تو مالک الملک ہے، تو سلطنتوں کا بادشاہ ہے. تو تل ملک من تشاء، تیرے اختیار سے تو جسے چاہے ملک کا جو حصہ دے دیتا ہے. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جب تو چاہتا ہے تو جس سے چاہے جتنا حصہ اس سے واپس چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہے عزت ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہی قبضے قدرت میں. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ایک مناجات اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے پیشن گوئی سنا دی گئی کہ یہ سارے علاقے کیا ہو گئے؟ فتح ہو گئے. اور بڑی عجیب ترتیب ہے ان آیتوں کی، آگے کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. تولج اللیل فی النہار، اور تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. وتخرج المیت من الحی،
اور مردے کو زندے سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ تو بڑی پاورفل آیت ہے اور ورس ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حقیقی ملکیت کس کی ہے اس کو جتلا دیا کہ حقیقی ملک تو وہ اللہ کی ہے، اور وہ حقیقی حاکم وہ اللہ ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ بات کوئی بے دلیل یا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو قوم سمود، قوم عاد اور اسی طرح بڑی بڑی بیبیلون جو ایڈی جو گزرا تھا، بڑی بڑی سلطنتیں، جن لوگوں کو جس کو وہ اپنا کیا سمجھنے لگے تھے، حق سمجھنے لگے تھے، وارثانہ، وہ کس طرح سے پلک جھپکتے ہی ان سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ بھی کیا ہو گیا۔ تو تاریخ یہ ساری باتوں کی جو ایک گواہ ہے، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تم لوگوں کو کہ ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے اور فتح دے دے۔ اللہ نے اس سے بڑی بڑی حکومتوں کو کیا کیا ہے، پلک جھپکنے کے برابر میں پاش پاش کیا ہے۔ تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ملک عطا کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے چھین لے۔ ملک یہاں پر بادشاہت آپ مراد لو، اسی طرح زمین مراد لو، دنیا کی جو زمین ہے، کیونکہ اس میں ہی بادشاہت ہوتی ہے، تو کوئی انڈائریکٹلی ڈائریکٹ بادشاہت مراد لے لیتے ہیں۔ تو جو چیز لینا ہے یہ ظاہری بادشاہت یہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک حقیقی بادشاہت، یعنی بادشاہت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، عزت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ارے بھائی آپ لوگ بھی مفسر بن چکے ہیں ابھی اتنی ساری بات سن کے۔ عزت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے بادشاہت میں اور قیادت میں، لیڈرشپ میں؟ نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبوت جو اقتداء ہے، لیڈرشپ ہے، اس کا سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ، عزت کا اعلیٰ مقام ہے نبی ہو جانا۔ تو گویا کہ یہود کو بھی اس سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حقیقی نبوت دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ وہ جسے چاہے کیا کر دے، وہ نبوت دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ جس طرح یہود کے ناقدرے ہونے پر ان سے چھین کر بنی اسماعیل میں سے ایک فرد کو دے دی گئی۔ تو کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں، حقیقی مالک کون ہے؟ سب لینے والے ہیں، دینے والا صرف۔ تو کسی کو اپنی عطا پر اترانے کا کوئی حق۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں پہ یہ جو جملہ ہے یہ بھی تھوڑا قابل غور ہے۔ اوپر جو ہے دونوں اپوزٹس چیزوں کو کیا کیا، تذکرہ کیا کہ دینے اور لینے بادشاہت کے، اسی طرح ذلت اور عزت دونوں کا تذکرہ۔ تو یہاں پہ بھی کہہ دیتے تھے بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، آپ کے ہی قبضے میں کیا ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ تو خیر کیوں فرمایا؟ تو اس کی حکمت بیان کرتے مفسرین، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے قبضے قدرت میں تمام خیر۔ اصل اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے کس کا امر کام کر رہا ہے؟ تو ہر چیز اس کی ہوئی سراپا خیر ہی ہے، اس کا کوئی کام شر ہے ہی نہیں۔ ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ متنبی کا ہے غالباً، مصائب قوم عند قوم فوائد، ہمارے نزدیک وہ ضمنی طور پر اضافت کے اعتبار سے کوئی چیز بری نظر آتی ہے، کوئی چیز مصیبت نظر آتی ہے، کبھی قوم کوئی کیا ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، اس سے ملک اور بادشاہت چھین لی جاتی، تو وہ مصیبت ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، لیکن عالم کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی فوائد کا کیا بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ تو اسی کو فرماتا ہے مصائب قوم عند قوم فوائد، کسی قوم کی مصیبتیں کسی قوم کے لیے فوائد شمار کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک کارخانہ ہے، اس میں ہر کام، یعنی کسی سے ملک کا چھین لے جانا، کسی سے پاور کا چھین لیا جانا، یہ بھلے ہی اس کے طور پر وہ شر نظر آ رہا ہو، برا نظر آ رہا ہو، لیکن عالمی اعتبار سے وہ کسی نہ کسی عدل کو قائم کرنے کے واسطے کیا ہوا ہے، نظام میں آیا ہے، بیلنس کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے، نظام میں۔ تو بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام خیر تیرے ہی قبضے قدرت میں، یعنی جو کچھ تیرے قبضے قدرت میں وہ سب خیر ہے، اور خیر ہی کیا ہے، اس کائنات میں اصل ہے جو کہ تیرے قبضے میں ہے۔ تو بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کا ہر فعل کیا ہے، خیر خیر ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی آیت پر غور فکر کر کے آج کے سینیریو کو دیکھ لے، ہم کو نظر آتا ہے کہ بھائی اس قوم کے ساتھ زیادہ غلط ہو رہا ہے،
یا اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, زیادہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے جو ہے نظریے سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کو کیا ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ زیادتی نظر آ رہی ہے. لیکن اللہ کے کارخانے میں کیا تدبیر اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہے, اس کا علم ہم کو بھی ادھی کر خیر. یقیناً اللہ خیر ہی کا ارادہ کرتا ہے, یقیناً اللہ. تو اس طرح موجودہ زمانے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے کہ تمام خیر کا مالک وہ ہے اور اس کا ہر فعل کیا ہے, خیر والا ہے. تو ایمان والا کبھی بھی مایوس اور ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ جب ان کے بیٹے شہید ہو رہے تو کیا فرما رہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ ہمارے لیے اللہ کیا ہے, کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کام بنانے والا. پورا خاندان جو ہے آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا ہے, لیکن کلمات کیا نہیں کر رہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو جب یہ یقین آ جائے گا تو آدمی کو کوئی کام جو ہے کیا نہیں نظر آئے گا, برا نہیں, بلکہ اللہ پر توکل ہوگا, یقیناً اللہ کی اس میں کوئی خیر ہے. تولج اللیل فی النہار, اب یہ ظاہری ملکیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رد و بدل کر چکے ہیں, تاریخ اس کی گواہ ہے. تو پھر یہ کیا تعجب ہے کہ یہ مسلمانوں کو قوت اور فتح حاصل نہ ہو اتنی بڑی بڑی قوموں پر. اب آسمانی جو حکومت ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تولج اللیل فی النہار, یعنی جو سیاروں پر حکومت قائم ہے کس کی ہے, اور اسی سیاروں پر حکومت قائم ہونے کا نتیجہ ہے کیا, تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل, کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو کیا کر دیتے, دین میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی دن بڑا ہو جاتا ہے, رات کیا ہو جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے. کبھی ہوتی ہے رات چھوٹی, گرمی کے موسم میں, ہاں گرمی میں ہوتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور تو ہی دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ راتوں میں تفاوت ہونا, کبھی اس کے حصے کو اس کے کھاتے میں لے آنا اور کبھی اس کے حصے کو اس کے کھاتے میں لے آنا, یہ کس کے قبر قدرت سے چل رہا ہے, سالوں سے چل رہا ہے. کبھی اس میں تبدیلی آئی, اور اتنا بیلنسلی کیسے ورک کر رہا ہے. بہت بڑی قوت اس کے پیچھے کیا کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اتنی بڑی نظام کو, سیاروں کے, سٹارز کو, بڑی بڑی سیلیسٹیل باڈیز کو بغیر کسی سرفیس کے اللہ تعالیٰ قبضے قدرت میں رکھے ہوئے ہیں. تو اتنی سی جماعت کو اللہ فتوحات دے دے, یہ کون سی بڑی بات ہے. تو تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج اس کی قدرت تو دیکھو, زندے میں سے مردہ نکال دیتا ہے اور مردے میں سے, یہ بڑی پیاری پیاری تعبیرات ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, زندے کو نکالتا ہے مردے میں سے. ظاہری اعتبار سے اس کا میننگ کیا لے لو, مردے سے نکالتا ہے, یعنی جب انڈا جو مرغی دیتی ہے اس وقت اس میں جان نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک جاندار جو ہے مخلوق اس سے تیار ہو جاتی ہے کچھ ہی وقفے کے بعد. اسی طرح ایک بیج ہے جو, وہ بھی کیا ہوتی ہے, بے جان ہوتی ہے, لیکن اس میں سے کس طرح اللہ تعالیٰ ایک پودے کو اور اس کی شاخوں کو کیا ہے, پھیلا دیتا ہے. کیا قدرت ہے اس کی کہ مردے میں سے کیا کر دیتا ہے, زندہ نکال دیتا ہے. اسی طرح اس کا ایک اور میننگ لیا ہے, ہدایت, گمراہی میں سے ہدایت نکال دیتا ہے. گمراہی میں سے آزر کی نسل میں ابراہیم کو پیدا کر دیتا ہے. فاسق اور فاجر کی نسل میں کس کو پیدا کر دیتا ہے, نبی کو پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور میننگ ہے, نا امیدی کی حالت میں جو آدمی کو موت نظر آتی ہے, اس میں سے کبھی کبھی امید کیا ہے, وہ نکالنے والا کون ہے. اس طرح بہت سارے میننگ اس کے لیے گئے. وہ تخری, اسی طرح علم بھی لیا گیا, جاہل کے گھر میں عالم کو پیدا کر دیتا ہے. جاہل کے گھر میں والد کا کوئی کنیکشن نہیں ہے علم سے, اور اسی طرح کتاب اللہ سے, لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی, بچہ کیا ہو گیا, عالم بھی کتاب اللہ ہو گیا, کتاب اللہ کا عالم ہو گیا. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اسی طرح زندے میں سے مردہ نکالتا ہے. آدمی تو خوب کیا ہے, زندہ ہے, یا شکل تو خوب زندہ جاوید ہے, لیکن اس سے نکلنے والی کیا چیز ہے, وہ پائیدار نہیں ہے, نفع بخش نہیں ہے. جیسے آدمی میں سے کیا ہے, فضلات وغیرہ کو نکلنا. اسی طرح جو منی کا قطرہ ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, مردے کے مانند ہے. وہ لیونگ سیل ہے, ابھی آپ بولو گے, لیکن لیونگ سیل ہے تو انڈیپینڈنٹ سیل نہیں ہے. اگر اس نے وہ اووری کے ساتھ کیا نہیں کیا, پیچ اپ نہیں کیا, تو وہ کیا ہے, ختم ہو جائے گا. تو کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں وہ بالکل. تو ایک مردہ چیز ہے, بے حیثیت چیز ہے, اس میں سے کیا ہے, زندے کو نکال دیتا ہے.
تو اسی طرح فرما رہے کہ زندہ میں سے کیا کرتا ہے؟ مردہ کو نکال دیتا ہے. تو اس کے بھی بہت سارے میننگ لیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو نکالتے، یعنی نبی کی اولاد کیا بنا دیتے؟ لوط علیہ السلام کی اولاد نافرمان نکل گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ نبی ہے، روحانی اعتبار سے زندہ جاوے تھے، بیٹا کیا ایمان سے محروم ہے. تو یہ سارے میننگ جو اوپر لیے وہ یہاں پہ لیے جائے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کس کے رزق میں، مقدر میں کتنا رزق لکھا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے. کبھی سے خبر آتی ہے کہ فلاں کی کیا ہو گئی، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا تو وہ کمپنی کیا ہو گئی، راتوں رات کیا ہو گیا، لکھپتی بن گیا. کسی کے کیا ہے وراثت میں اتنی زمین آ گئی، کسی کو خبر بھی نہیں تھی وہ کیا ہے اتنی مالداری اور اتنی ثروت میں کیا ہے اس کو جگہ مل جائے گی. راتوں رات پلک جھپکتے ہوئے نظام کو بدل دیتا ہے. تو رزق حقیقت میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے جتنا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جس کا علم صرف تجھی کو ہے اور کسی کو. تو جب اللہ کی قدرت ایسی ہے زمین میں بھی سلطنت کو پھیرنے کی، اور اسی طرح حیات اور زندگی میں اس کی قدرت ہے، اسی طرح سیاروں میں اس کی قدرت ہے، اسی طرح روحانی جو نظام ہے اس میں اس کی قدرت ہے، تو پھر اتنی سی جماعت کا یہ بڑی بڑی جو نام نہاد سلطنت ہے اس پہ فتح ہونا کوئی بڑی بات؟ اللہ ہرگز اس پہ قادر ہے. تو گویا کہ پیشن گوئی دے دی گئی کہ ان قریب یہ علاقے کیا ہونے والے؟ فتح ہونے والے. اتنے پہ اس پہ اکتفا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی آیت کئی فوائد پر مشتمل ہے. آپ کو دلچسپی ہے تو تفسیر کا مطالعہ کریں. ایک آخری روایت جس کو اس سے پہلے بھی میں نے دہرایا تھا، واپس دہراتا ہوں، کہ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک نقل کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیت ہے. سورہ فاتحہ ایک صورت ہو گئی، آیت الکرسی ایک آیت ہو گئی. آل عمران، سورہ آل عمران کی 2 آیت. کتنی آیت؟ پہلی آیت وہی جو پچھلے درس میں پڑھے تھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر، یہ ایک آیت. تو 2 آیتیں جو پڑھے گا بغیر حساب تک، ٹھیک ہے، تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنی حدیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، خاص جگہ، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا. تو بڑی فضیلت آتی ہے اس عمل کی، اس لیے دوہرا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم انت فاطر السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے مالک الملک، اے تمام جہاں کے مالک، اے تمام جہاں کے اللہ، یا اللہ، یا اللہ رب، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہدایت تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، یا اللہ اس کے بغیر ہم سب گمراہ ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں راہ راست فرما، یا اللہ راہ راست فرما، یا اللہ تیری کتاب سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرے علوم کا یا اللہ لا متناہی یا اللہ چشمہ ہے، یا اللہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ تیری کتاب سے ہم سب کو تعلق نصیب فرما، اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو یا اللہ نواز دے، ہماری اولادوں کو نواز دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو نواز دے، ہمارے محلوں کو نواز دے، یا اللہ ہمارے معاشروں کو نواز دے،
یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمیں یا اللہ حاصل نہیں. یا اللہ یہ سیدھا تیری طرف سے ہماری طرف آئی ہے. یا اللہ اس کی قدردانی کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم جرم کر بیٹھے. یا اللہ ہم نے یا اللہ لوگوں سے تو تعلق توڑا, رشتہ داروں سے تعلق توڑا. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے یا اللہ یہ کتاب جو رسی تھی تیری طرف, ہم نے اس سے تعلق توڑ لیا یا اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. یا اللہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا. یا اللہ اس کے سمجھنے والوں سے اللہ رشتہ تعلق توڑ دیا. یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. یا اللہ اس کتاب کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں میں اس کتاب کو زندہ جاوید فرما. یا اللہ ان کو اس کتاب کا مبلغ بنا, اس کتاب کا عالم بنا, اس کتاب کا حافظ بنا, اس کتاب کے اللہ تحفظ میں یا اللہ جانوں کو قربان کرنے والا بنا. یا اللہ یہ ہدایت کا یا اللہ دستور ہے. یا اللہ تیری زمین میں اس کو نافذ فرما. یا اللہ تیری زمین میں اس کو نافذ فرما. عدل و انصاف قائم کرنے کا ذریعہ ہے. یا اللہ اس کتاب کو تیری زمین میں نافذ فرما. یا اللہ ہم کو بطور سبب یا اللہ انتخاب فرما. ہم کو یا اللہ بطور سبب انتخاب فرما. یا اللہ یہ پوری زمین تیری ہے. یا اللہ تیرا حکم اس میں نافذ فرما. یا اللہ تیرے دین کو اس میں غلبہ نصیب فرما. یا اللہ بڑے بڑے یا اللہ میکدے بن رہے ہیں, بت خانے بن رہے ہیں. یا اللہ حقیقت میں تو ہی یہ زمین کا مالک ہے. یا اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. یا اللہ تیری زمین میں بڑے بڑے میکدے بن رہے, بڑے بڑے بت خانے بن رہے. یا اللہ تیری زمین میں توحید کے یا اللہ ٹھکانے قائم فرما. یا اللہ توحید کے ٹھکانے قائم فرما, ہدایت کے ٹھکانے قائم فرما, تیری مسجدوں کو قائم فرما. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیری یا اللہ لامتناہی قدرت میں سے یا اللہ تھوڑا حصہ اللہ ہم کو عطا فرما کہ جس پہ ہم تیری عبادت کر سکے. یا اللہ جس پہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکے. یا اللہ جس پہ ہم تیرے دین کی اشاعت کر سکے. یا اللہ پوری دنیا تیری ہے. یا اللہ ہم کو ایک ٹکڑا نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ایک ٹکڑا نصیب فرما. یا اللہ اپنی غیب سے یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. یا اللہ جہاں کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اسی طرح جو اجتماع ہو رہا ہے یا اللہ جو کوئی یا اللہ اس میں اخلاص کے ساتھ لگا ہے یا اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے یا اللہ امت میں یا اللہ فساد ختم فرما. یا اللہ انتشار ختم فرما. یا اللہ اتحاد یا اللہ پیدا فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے مظلومین یا اللہ ہماری وہ مائیں بہنیں یا اللہ جو چیخ و پکار کر کے مدد طلب کر رہی ہے یا اللہ ہم ادھر سے کچھ کر نہیں پا رہے, ہمارا ضمیر روتا ہے. یا اللہ ہم اپنی بے بسی پر یا اللہ روتے ہیں. یا اللہ تو پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یا اللہ ہم قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے یا اللہ جب یہ ہماری یا اللہ معصوم بہنیں اور یا اللہ ان کے معصوم بچے یا اللہ مظلوم ہو کر تیری بارگاہ میں پیش ہو گئے. یا اللہ ہم کو اتنا بے بس نہ بنا. یا اللہ کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قائدین کو یا اللہ متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ منتشر جماعت سے کچھ نہیں ہوگا. یا اللہ ان ٹکڑوں سے کچھ نہیں ہوگا. یا اللہ تیری کتاب کی برکت سے سب کو متحد فرما. یا اللہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہم کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب تجھ سے یا اللہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تا حیات ظلم کے خلاف لڑے گے. یا اللہ اپنا ذرہ ذرہ قربان کرے گے. یا اللہ تو ہمیں قبول فرما. یا اللہ تو ہمیں قبول فرما. یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما, عدل و انصاف قائم فرما. یا اللہ بہت چھوٹا گمان ہے ہماری. یا اللہ بہت چھوٹا تصور ہے ہمارا. تو لامحدود یا اللہ کمالات کا مالک ہے. یا اللہ تو اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما. ربنا وتقبل دعا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.